ظاہر ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت شہباز گل کے مسئلے پر آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور جو تحریک انصاف کا معاملہ ہے وہ ظاہر کنڈیم کر رہے ہیں کہ شہباز گل نے جو کہا خود عمران خان صاحب نے کہہ دیا اکسانے کے مترادف ہے، مگر ایک اور مطالبہ بھی ان کی طرف سے بار بار کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ آپ کی تقاریر سے متعلق ہے، نواز شریف صاحب کی تقاریر سے متعلق ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ کیا کہا ہے، اور آپ کس کے اسپیسیفک کہا ہے کہ آپ وزیر دفاع ہیں، اور آپ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ شخص جن نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گیا ہے، یہ بیان دینے والا شخص وہ آج وزیر دفاع بنا ہوا ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ سو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ شہباز گل کے ساتھ کیا گیا کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر ٹارچر تشدد کیا جائے، لیکن سوال تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے نا۔ بتائیں خواجہ آصف کہ کیوں کہا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی فوج جو ہے عوام کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئی ہے؟ خواجہ صاحب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا گیا، یہ سارے معاملات ہوئے، پنجاب حکومت اور اسلام آباد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمنے سامنے بھی سارے کے سارے معاملے پر آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں ہوا تو یا تو شہباز گل کو بھی موقع دیا جائے، ورنہ پھر آپ لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ یہ بات جو ہے مجھے تواتر کے ساتھ اوور لاسٹ مینی ایئرز پوچھی جاتی رہی، جب پچھلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں تھے اس وقت بھی پوچھی جاتی رہی، لیکن ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ایک باوردی شخص جو ہے حکومت کر رہا تھا اور سیاست کر رہا تھا، بلکہ اس کی اپنی ایک پارٹی تھی جس کو کاف لیگ اس نے تشکیل دی ہوئی تھی، عوامی جلسے جو ہے وہ ڈریس کرتا تھا لاہور میں، کراچی میں، ادھر ہیں، اور ایم کیو ایم جو ہے اس وقت اور کاف لیگ اس وقت دوسری پارٹیاں جو ہیں، پیٹریوٹس جو ہے وہ اس کی پارٹیز تھیں جو اس نے خود کریٹ کی ہوئی تھیں۔ اس کا ایک بھرپور قسم کا ایز پریزیڈنٹ جو ہے یا چیف ایگزیکٹو ایک رول تھا، اور سیاسی رول تھا۔ تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو میں ایک اپنے سیاسی اپوننٹ کے خلاف بات کر رہا تھا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اوور دا ایئرز پچھلے 75 سال کے اندر جو ہے جب بھی ملٹری کو ہوا اور آئین جو ہے ایبروگیٹ کیا گیا، چاہے وہ 58 تھی یا 69 تھا یا 77 تھا یا 1999 تھا، تو ان تمام جو ہے واقعات جو تھے، کو والا جو واقعہ تھا، اس نے انفارچونیٹلی جو آرمی کی انسٹیٹیوشنز تھی ان کو اپنے آرمی چیف جو اس وقت تھے یا کمانڈنٹ چیف جو اس وقت تھے، ان کی خواہشات جو تھیں وہ ان کا ایک قسم کا احترام ہوا یا ان کو خواہشات کو کیری کیا گیا، اور سیاست میں ایک رول جو ہے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی جو ہے اس وقت کے جو انسٹیٹیوشن کا ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاست کی جو بیک ڈراپ میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جنرل مشرف کیا کر رہے تھے، 8-9 سال جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک سیاست انہوں نے بھرپور سیاست کی۔ تو میں ان کا سیاسی اپوننٹ تھا، میں میاں نواز شریف کا ورکر اس وقت بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میں نے ایک سیاسی اپوننٹ کی حیثیت سے ان کے رول کو اٹیک کیا، اور ان کی کانسٹیچوئنسی اول اور آخر ان کی کانسٹیچوئنسی اس وقت پاکستان آرمی تھی، کوئی سیاسی کانسٹیچوئنسی تو ان کی نہیں تھی، وہ تو لیٹر انہوں نے ڈیولپ کی۔ کس طرح ڈیولپ کی، کس طرح، وہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ایک بات کہیں، یہ کمنٹ جو دیا ہے یہ کس نے دیا ہے، یہ جو آپ نے ابھی چلایا ہے؟ اسد عمر صاحب نے دیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو کہوں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کا نام جو ہے حمود عمران کمیشن میں پاکستان توڑنے والوں میں نہیں لکھا ہوا۔ میرا جو 4 نام آئے ہوئے ہیں حمود عمران کمیشن، اور جنہوں نے پاکستان توڑا، پاکستان قائد اعظم کے پاکستان کو توڑا، اور جو جن کو کرمنل ڈکلیئر کیا گیا، ان کی کم از کم اولاد کو جو ہے میرے اوپر اٹیک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مگر خواجہ صاحب، انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن کا، میری بات سنیں، انہوں نے اپنی انسٹیٹیوشن کو بھی بدنام کیا۔ مگر خواجہ صاحب، جو غلام عمر، جنرل غلام عمر کا رول، یحییٰ خان کا رول، یا ایس سی ایم پیرزادہ کا رول، ان لوگوں کا رول جو ہے اپنی انسٹیٹیوشن کے لیے ہمیشہ تاریخ میں جو ہے وہ برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا۔ اگر ان کے والد صاحب کا کوئی کردار تھا تو اس کے لیے آپ اسد عمر صاحب کو تو نہیں نا اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے، جس طریقے سے اپنی جماعت میں موجود محمد زبیر کو، آپ کی جماعت میں محمد زبیر صاحب موجود ہیں، ان کو بھی وہ بھی انہی کے والد وہی تھے۔ یہ میں پہلے بھی بات کی،
میں نے پہلے بھی بات یہ کی ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ چینج اینی تھنگ کہ زبیر منیر کمال ان کا بڑا بھائی ہے, میرا وہ دوست ہے, لیکن میں یہ تاریخ کی بات ہے, یہ سیاست ہے, یہ تاریخ کی بات ہے. یہاں پہ ساری باتیں جو ہیں جو آن ریکارڈ ہیں, جو irrefutable جو فیکٹس ہیں وہ بیان ہوں گے. پھر اگر میری انٹیگریٹی پہ جو ہے یہ کس طرح ہاؤ کین دے ڈیفینڈ, میں ہر جگہ جو ہے ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اپنی لیگیسی کو, جو مجھے لیگیسی جو میں نے انہیرٹ کی ہوئی ہے. میرا والد پاکستانی تحریک کا ایک ورکر تھا, قائد کا ورکر تھا, 1951 میں پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا. اگر ان کا ایسوسیشن رہی جنرل ضیاء کے ساتھ, میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس پر معافی مانگی ہوئی ہے. یہ معافی مانگے نا اپنے والد کی, کیوں نہیں مانگتا معافی؟ میں نے معافی مانگی ہوئی ہے کہ جنرل ضیاء کے ساتھ ان کی ایسوسیشن جو تھی وہ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں تھی. کرے نا یہ بات جو ہے. مگر خواجہ صاحب دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو محمد زبیر صاحب آپ کی پارٹی میں ہیں, ان کے بھی وہ والد تھے, آپ ان سے کہتے ہیں کہ it doesn't matter. میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, یہ سیاست جو ہے بڑی بے رحم قسم کی چیز ہے. میں بالکل بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی سیاست بے رحم قسم کی چیز ہے. ایک وہ پوائنٹ آف ویو جو خود تحریک انصاف بھی نہیں لے رہی ہے, وہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شہباز گل صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہو بس ان کے اوپر ٹارچر نہ ہو. مگر خواجہ صاحب کالونیل لاس جو ہیں بغاوت کے, اگر شہباز گل صاحب نے غلط بیان دے دیا تو انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس بات کا ادراک کریں اور معافی مانگ لیں. یہ ریمانڈ ہونا, پھر ان پر تشدد کے معاملات آنا, اپنے شہریوں کو, ریاست اتنی کمزور تو نہیں ہے نا کہ اپنے شہریوں کو ایک 15 منٹ کے بیپر میں جو جملے ہیں اس کے اوپر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. انہیں موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اس بات پر معذرت کر لیں, بجائے اس کے کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کیا جائے جو کیا جا رہا ہے. شاہ زیب, میرے اوپر 124A کا کیس بنا, میرے والد کے اوپر جو 124A کا 1966 میں تاشکند ڈیکلیریشن کے خلاف تقریر کرنے کے اوپر بنا. میں دوسری نسل کا 124A یہ سیڈیشن کا کیس بھگت رہا ہوں نا. میں نے کوئی شور نہیں مچایا, میں نے کوئی رولا نہیں ڈالا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. there is a price to pay for politics, there is a price to pay for my beliefs. میرے جو عقائد ہیں, سیاسی عقائد ہیں, اس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. میں 6 مہینے میں نے قید کاٹی ہے, میں کوئی رویا دویا نہیں ہوں. جب اس کے اندر میں نے مشرف کے وقت جو ہے 6-7 مہینے قید کاٹی. میں نے اٹک کا قلعہ کاٹا ہے, میں نے جھنگ جیل میں جو ہے جو عدلیہ کی تحریک تھی ادھر وہاں پہ میں قید رہا ہوں. تو یہ میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا. نہیں مگر خواجہ صاحب آپ کے ساتھ غلط ہوا نا. بشیر میمن صاحب بھی بتا چکے کہ عمران خان صاحب کی کیا خواہشات تھی آپ کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں غلط ہوا آپ کے ساتھ جو ہے عمران خان کا. میری بات سنیں, عمران خان کا رونا دھونا یا اس کے دوسرے لوگوں کا رونا دھونا جو ہے یہ سیاست ہے. یہ جس طرح ان لوگوں نے جو فصل بوئی تھی وہ کاٹ رہے ہیں. ہم تو خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ساری باتیں ہونی چاہیے تھیں اور ہونی چاہیے آگے بھی فیوچر میں ہی ہونی چاہیے. لیکن یہ اگر اس طرح جو ہے انڈر ڈاگ بننے کی کوشش کریں گے, یہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے, جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر. اور جو انہوں نے جو ٹرولنگ کی ہے, جو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کیا ہے لسبیلا کے ایکسیڈنٹ کے اوپر جو ہے, اس میں انڈیا ان کا حلیف تھا. اس میں انڈیا اور انہوں نے مل کے اوپر اس کا ٹرولنگ کی ہے. انہوں نے ٹرینڈ چلایا جس کی انڈیا نے جو ہے اس ٹرینڈ کو جو ہے آگے بڑھایا ہے. جو لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے وہ خواجہ آصف نے یا کسی اور نے جو لینگویج جو ہے خدا نخواستہ پچھلے 75 سال میں پاکستان کی افواج کے متعلق نہیں استعمال کی, جو انہوں نے استعمال کی ہے. یہ سارا ابھی وہ معاملے پہ تحقیق ہو رہی ہے. ابھی ایک تو وہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے, مگر دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ there's a price جو آپ کے عقائد کی ہوتی ہے یا پھر جو آپ کے سیاسی بلیفز ہوتے ہیں اس کی, اصل میں تو پاکستان ایسے آگے بڑھے گا نا کہ there should be no price. اگر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے, آپ کا سیاسی نظریہ کوئی بھی ہے, اور اگر کسی شہری نے غلط بات کر دی ہے تو اسے معافی کا موقع ملنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہو. یہ درست ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اور دیکھیں جو ٹارچر کا الزام ہے, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹارچر نہیں ہو, مگر ٹارچر ہر قسم کا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ان کے سیل میں چینی پھینکی جاتی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ چیوٹیاں آئیں اور ان کو وہ کاٹیں, اور ان کے لیے پرابلمس ہوتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کو جہاں پر موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں اس کی چکی میں رکھ دیا گیا. آپ کو گرفتار کیا گیا, آپ کو شدید سردیوں میں گرفتار کیا گیا, آپ نے کہا کمبل دے دو, بہت شدید سردی لگ رہی ہے, آپ کو سردی میں ایسے رکھا گیا, آپ کو گرم پانی نہیں دیا جاتا تھا, ٹھنڈا پانی دیا جاتا تھا. ٹارچر تو ذہنی, نفسیاتی, جسمانی ہر قسم کا ہوتا ہے. کیوں چاہیے اسلام آباد پولیس کو شہباز گل کی حراست؟ کیوں, کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟